اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں درود تنجینہ سے ہر مراد پوری ہونے کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ویورز، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، چاہے وہ ہر قسم کی پریشانی سے نجات کے لیے وظیفہ چاہتے ہیں، یا کوئی ایسا شخص ہے جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، بری باتوں کی عادت ہے، وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی شوگر کا مریض ہے تو اس کے لیے بھی یہ آج کا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کی شادی نہیں ہو رہی، یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہے، یا سرے سے رشتہ آتا ہی نہیں ہے، اور اگر رشتہ آتا ہے مگر بات طے نہیں ہو پاتی، یا رشتے والے ناپسند کرتے چلے جاتے ہیں، یا کوئی بھی کسی قسم کی حاجت ہے، تو اس کے لیے آپ یہ آج وظیفہ کریں، آپ کی ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ اور اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں، اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، تو بھی یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی۔ آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ تو درود تنجینہ سے مراد وہ درود پاک ہے جسے پڑھنے سے ہر مشکل مہم آسان ہو جاتی ہے۔ علامہ فاقہانی نے قمر منیر میں ایک بزرگ شیخ موسیٰ کا واقعہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک قافلے کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے کہ جہاز طوفان کی زد میں آ گیا۔ یہ طوفان قہر خداوندی بن کر جہاز کو ہلانے لگا۔ ہم لوگ یقین کر بیٹھے کہ جہاز ڈوبنے والا ہے اور ہم مر جائیں گے، کیونکہ ملاحوں نے بھی یہی سمجھ لیا تھا کہ اتنے تند و تیز طوفان سے کوئی قسمت والا جہاز ہی بچ سکتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اس عالم افراتفری میں مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ چند لمحے غنودگی طاری ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ تم اور تمہارے ساتھی یہ درود پاک 1000 بار پڑھیں۔ میں بیدار ہوا، اپنے دوستوں کو جمع کیا اور وضو کر کے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی 300 بار ہی پڑھا تھا کہ طوفان کا زور کم ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ طوفان رک گیا اور تھوڑے ہی وقت میں آسمان صاف ہو گیا اور سمندر کی سطح پرامن ہو گئی۔ اس درود پاک کی برکت سے تمام جہاز والوں کو نجات مل گئی۔ اس درود پاک کا نام درود تنجینہ رکھا گیا۔ جناب غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نہایت مشکل میں پھنس گیا۔ اس نے باوضو اور معطر ہو کر یہ درود پاک پڑھنا شروع کیا تو مشکل حل ہو گئی۔ جو شخص اس درود پاک کو ادب و احترام سے قبلہ روح ہو کر ہر روز 300 مرتبہ پڑھے گا، اللہ کے فضل سے اس کی سخت سے سخت مشکل حل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ شرح دلائل الخیرات کے مؤلف نے لکھا ہے کہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق ہو، وہ خالص نیت سے یہ درود پاک پڑھے اور بعد نماز عشاء 1000 بار پورا کرے اور بستر کو معطر یعنی خوشبودار کرے، باوضو ہی سو جائے تو انشاءاللہ 40 روز کے اندر ہی زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگی، اور اللہ کرم کرے تو ہو سکتا ہے 1 ہفتے کے اندر ہی زیارت نصیب ہو جائے۔ ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ جو شخص اس درود پاک کو صبح و شام 10 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور اللہ کے قہر سے نجات ملے گی، اللہ اسے برائیوں سے محفوظ رکھے گا، اس کے غم مٹ جائیں گے۔ اس درود پاک کی یہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو شخص بیماری سے تنگ آ کر طبیبوں اور ڈاکٹروں سے مایوس ہو گیا ہو، اسے چاہیے کہ اس درود کو کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ بیماری کی تکالیف سے نجات ملے گی۔ اب ہر قسم کی آپ پریشانی سے نجات چاہتے ہیں تو بھی سن لیجئے کہ بیرون ملک جانے کے خواہش مندوں کے لیے درود پاک تنجینہ کی تلاوت کرنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ جو کوئی یہ چاہے کہ بیرون ملک جانے کے لیے اس کا سفر کامیابی سے ہمکنار ہو اور جس مقصد کے لیے یہ سفر کیا ہو اس میں بھی کامیابی ہو، اسے چاہیے کہ وہ سفر پر جانے سے قبل باوضو حالت میں فجر کی نماز کے بعد قبلہ رو بیٹھ کر 125 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ کر دعا مانگے۔ اس کے بعد ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہی درود شریف پڑھتا رہے اور ناغہ نہ کرے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اور جس کو ذرا سی بات پر جھوٹ بولنے کی عادت ہو اور اسے احساس تک نہ ہوتا ہو، اس عادت کی وجہ سے اکثر شرمندگی اور پریشانی کا سامنا ہو، تو اسے چاہیے کہ اس مقصد کے لیے ہر روز فجر کی نماز میں سنت اور فرض کے درمیان 21 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے۔ چند ہی روز میں اس کی یہ عادت چھوٹ جائے گی۔ اب شادی کے لیے اگر آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے کرنا ہے؟ اگر کسی لڑکے اور لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو، منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، یا سرے سے رشتہ آتا ہی نہ ہو، یا اگر رشتہ آتا ہو مگر بات طے نہ ہوتی ہو، یا رشتے والے ناپسند کرتے چلے جاتے ہوں، تو اسے چاہیے کہ نماز فجر اور عشاء کی ادائیگی کے بعد کسی سے کلام کیے بغیر 100 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے۔ 40 یوم کے اندر انشاءاللہ کوئی اچھا اور نیک رشتہ آ جائے گا۔ اور شوگر کے مریض کے لیے، جو شوگر کے مرض میں مبتلا ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہر روز نماز فجر کے بعد
درود پاک یہ والا 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کرے، انشاءاللہ 41 یوم میں شوگر کے مرض سے نجات ملے گی۔ اب برائے قضائے حاجت کس طرح سے آپ نے یہ کرنا ہے، تو اس کو پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ ہر روز بوقت نماز عشاء کھڑے ہو کر پڑھے اور 2 نفل برائے قضائے حاجت ادا کرے۔ اگر حاجت دینی ہے تو منہ قبلہ رخ کرے، اور اگر حاجت دنیاوی ہے تو مثال کے طور پہ حصول دولت، حصول ملازمت، ادائیگی ایک قرض، تو جنوب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے، اور اگر دشمن کو مغلوب کرنا ہو یا مقدمے سے خلاصی مقصود ہو اور کسی روٹھے کو اپنی طرف مائل کرنا ہو اور اپنی محبت میں دیوانہ کرنا ہو، تو شمال کی جانب منہ کر کے کھڑا ہو کر اور پہلے دن 10 بار، دوسرے دن 20 بار، تیسرے دن 30 بار، غرض جب تک حاجت پوری نہ ہو روز 10 بڑھاتا جائے، اور اللہ پر کامل یقین رکھے اور ناکامی کا خیال بھی ذہن میں نہ آئے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد ان کا یہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ جس طرح سے آزانی ہو اس کے 40 دن پورے کر لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کی ہر حاجت مراد مکمل طور پر پوری ہو جائے گی۔ اب درود تنجینہ جو ہے وہ آپ کو میں یہ دیکھیں سامنے اسکرین پر آ رہا ہے، ایک دفعہ اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیں، اسکرین شاٹ لے لیں اور آپ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ جب تک آپ کو مکمل یقین نہیں، کامل بتانے والے پر یقین نہیں، آپ کا وہ وظیفہ آپ کا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے اگر دعا میں حصہ لینا ہے تو اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں، اور جب آپ کا کوئی کام مکمل ہو جائے تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیشن میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کا فلاں کام فلاں وظیفے سے پورا ہو گیا ہے۔ تو اپنا نام ہمیں کمنٹ میں میسج کر دیں، آپ کے لیے نام لے کے خصوصی دعا کا اہتمام کیا جائے گا۔ ہر اتوار کے دن خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جاتا ہے، تو آپ لوگ بھی اپنا نام ضرور شامل کریں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔